نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائیں۔ اب امید ہے چیئرمین صاحب کچھ کہیں گے، سنیں کہ آپ کو صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ چیئرمین بریشی غور صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے 3 جماعتیں، اور ریزرو سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ ہماری اپلیکیشن کو تو درپور اعتراض نہیں سمجھا گیا، لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بنارسی ٹھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی کیفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کورٹ آف لاء میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے SIC کے اوپر کیا تھا، ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی جو بھی ہمیں قیمت بھرنا پڑے، وہ پولیٹیکل ہو، وہ جو بھی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیر اعظم پاکستان واپس آئے گا، اور ہم کو یہ بنارسی ٹھگ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے، اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں۔ اس لیے لا میں یہ قدم نہیں ہے، اس میں ججمنٹس موجود ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق صاحب آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو یہ ریزلٹ یہ نہیں دینے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں۔ وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سنی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتا دیجیے اگر ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی، اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے ROs نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی، ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی، ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی، یس ہم ضرور حکومت بناتے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹول اینڈ مینڈیٹ ہے، اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو آؤٹ کیا جا سکتا تھا، ایک تو اوپن کورٹ میں لانا اور دوسرا
ये बताइएगा आपके अब सुनीत हाथ कौंसल का सारे उम्मीदवार हिस्सा है, आपके ऊपर कितना प्रेशर? प्रेशर इस हवाले से जितना भी हो, प्रेशर मर्द फेस करते हैं और मैदान का जो खिलाड़ी है उसने प्रेशर ही फेस करना होता है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेशर और ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं। हम ऑल आउट इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मैं और मेरी पार्टी टिल लास्ट मोमेंट इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम पीछे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि ये सारा इशू जो है या सदारती इंतखाबात, ये हो सकता है कि सेनेट लड़का दे, आप अगर लड़कता है तो इसकी क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको। इवन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं 9 तारीख की उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद जरूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस